اچھا خیر، تو بات کہاں چل رہی تھی؟ ہم پھر دوبارہ جلدی سے آ جاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جی ہاں 5 چیزیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، تاجر جب یہ کہتا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، تو مطلب کیا ہے بھائی؟ پیسہ، کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ڈالر لے لو، سونا لے لو، یا ابھی بزنس میں لگا دو. یہی مطلب ہوتا ہے نا. یا جتنا آج پیسہ ہے اس سے مزید پیسہ بنا لو. جو تاجر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سارا پیسہ اڑا نہیں دینا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال میں کھڑا تھا نا، میں لوگوں کی باتیں بڑے شوق سے سنتا ہوں جو چھپا نہیں رہے ہوتے. ایسا نہیں کہ کان لگا کے کہ کیا کہہ رہے ہیں، جو اوپنلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے ذرا مزہ آتا ہے کہ سوسائٹی کس طرف کو جا رہی ہے، ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں آپس میں. جو اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں، چھپ کے کسی کی بات سننا یہ بہت بڑا جرم ہے. 2 آدمی چھپ کے بات کر رہے ہوں اور آپ کان لگائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، وہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہت بڑا جرم ہے یہ. خیر، تو وہ گلشن اقبال میں نا ایک کاروباری بندہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، فون پہ نا اس کو سمجھا رہا ہے. فون پہ کہہ رہا ہے ابے میں نے تیرے کو کاروبار پہ بٹھایا ہے، ابے تو پروفٹ کھانا، انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو سمجھا رہا ہے غصے میں. مجھے وہ اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایک تو کراچی کا الگ ہی اسٹائل ہے نا. پھر وہ آگے سے کچھ بول رہا ہوگا ادھر کی تو آواز مجھے نہیں آ رہی. پھر یہ کہہ رہا ہے ابے میں تیرے کو سمجھا رہا ہوں بھائی تو کھا، میں نے منع تھوڑی کیا، کم وقت پروفٹ کھانا، یہ انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے تو؟ اس کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ ابے تو انویسٹمنٹ ہی کھانا شروع کر دے گا تو کاروبار کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جو سرمایہ لگایا ہے وہی ختم ہو گیا، تیرے کھا کے تو بچے گا کیا؟ تو نا کافی دیر سے ان دونوں میں یہ پھڈا ہو رہا تھا. تو مجھے لگا وہ کم وقت کیا کھا رہا ہے، جس کو پیسہ دیا ہے نا وہ پیسہ ہی کھانا شروع کر دیا اس نے، اور یہ سمجھا رہا ہے میں نے تجھے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ تو یہ پیسہ ہی کھا جا. تو دیکھو اس کی نظر میں پیسے کی قدر، دولت کی قدر کا مطلب کیا تھا؟ بھائی پروفٹ کھا، سرمایہ نہ کھا. اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی. مجھے ابے تبے نا اس کا اسٹائل پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. ڈاکٹر جب کہتے ہیں کہ بھائی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، کیا مطلب؟ پرہیز شروع کر دو. ابھی آپ کو شوگر نہیں ہے تو ایسے کام مت کرو کہ شوگر ہو جائے، ابھی سے ایکسرسائز شروع کر دو. کھانے پہ کیا کرو؟ بولو کنٹرول کرو. بات یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اسلام کے مخالف نہیں ہے. لیکن یہاں نبی کی مراد صحت کی قدر کا مطلب یہ مراد نہیں ہے. نبی کا مقصد کچھ اور ہے. یہ بھی کرنے کا، یہ تو ویسے ہی حکم ہے اسلام کا. زندگی سے پہلے موت کی قدر کرو. گورا بھی کہتے ہیں قدر کرو. کیا مطلب؟ مزے اڑا لو، کچھ قوم کے لیے کر لو، کچھ ملک کے لیے کر لو. مرو تو لوگ کہیں کوئی بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے. اسلام کی مراد یہ نہیں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ یہ 5 نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، آخرت کے لیے کھپا دو. اس سے پہلے کہ آخرت کے لیے کھپانے کے لیے تمہارے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں. آج تم آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو، کل وہ نہیں کر سکو گے. آج صحت ہے، تہجد پڑھ سکتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو. آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، آج تم بیوی بچوں کے حقوق ادا بولو کر سکتے ہو. آج تم تبلیغ میں وقت لگا سکتے ہو، آج حج کر سکتے ہو، آج عمرہ کر سکتے ہو. لوگ تبلیغ میں نکلنے کے لیے ایک وعدہ کرتے ہیں نا، 4 مہینے ہم لگائیں گے. اکثر نوجوان جو میرے پاس آتے ہیں نا، جن سے کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو، جس کی عادت پڑ گئی ہو. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لت پڑ جاتی ہے آپ کی باڈی کو، وہ گناہ اتنے آرام سے نہیں چھوٹتے. فحش فلمیں دیکھنے کا گناہ، یہ گناہ ایسا ہے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے، نشہ ہے یہ.
चर्स का नशा, हेरोइन का नशा, शराब का नशा, ये ऐसी चीज है कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो जिस चीज की लत पड़ जाती है बॉडी को, उसकी आदत खत्म कैसे होगी? करते रहने से आदत पड़ी है तो छूटते रहने से आदत छूट जाएगी। तो छोड़ते रहने के लिए माहौल तब्दील करना पड़ता है। देखो, जिसको शराब छुड़वानी हो उसको आप बोलो छोड़ दे, एक दिन छोड़ेगा, अगले दिन फिर दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। शराबियों को देखेगा, वो भी पी रहा है, वो भी पी रहा है, एक मुसीबत में आएगा, यार क्या हो गया। 2 घूंट चाहिए उसको, फिर 2 घूंट के चक्कर में 4, 4 के चक्कर में 6। उसका तरीका ये है कि एक कोठरी में बंद कर दो उसको, कि तुझे सब कुछ मिलेगा, शराब तुझे नहीं मिलेगी, ताला लगा दो बाहर से। 1 दिन तड़पेगा, 2 दिन तड़पेगा, 3 दिन तड़पेगा, उसकी तड़प एक उरूज पे पहुंचेगी, डिप्रेशन में जाएगा, सर दीवारों से मारेगा। लेकिन एक इंतहा को पहुंचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन कम होना, बोल ही नहीं रहे क्या मसला है यार, कम होना शुरू हो जाएगी। अब बॉडी ना पीने की आदत उसको, और एक दिन आएगा होते 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 बगैर शराब के उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अब उसके दिल में तलब बाकी नहीं रहेगी। बाहर निकलेगा तो अब वो नहीं होगा कि नहीं पिया तो क्या है, हाँ खुद ही दिमाग खराब हो शराबियों में जाके पीना शुरू कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन वो तकलीफ नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। गलत तो नहीं कह रहा भाई, बंद कर दो उसको,